بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمود میڈیا ہاؤس اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اسد اللہ صاحب، جو ناظم تعلیمات ہیں دارالعلوم محمودیہ قاسم نگر مینڈر کے۔ آج ہم آپ حضرات کے تعاون کے نتیجے میں جو آپ حضرات نے بذریعہ واٹس ایپ ہمیں سوالات بھیجے ہیں، ان کا انشاءاللہ ہم ایک مستقل سیشن شروع کر رہے ہیں، سوال آپ کا جواب شریعت کا۔ تو آج کے اس سیشن کے لیے جو آپ حضرات کے سوالات آئے ہیں وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا پڑے گا؟ ہم نے سنا ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے پراپر وضو کیا تھا تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے، غسل کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے، لیکن اگر کسی نے پراپر وضو نہیں بھی کیا تو اور اس نے غسل کر لیا تو وضو کے اندر چونکہ 4 چیزیں فرض ہیں، چہرے کا دھونا ہے، دونوں بازوں کا کونیوں سمیت دھونا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ جب انسان غسل کرتا ہے تو یہ چاروں کے چاروں اعضاء دھل جاتے ہیں، اس لیے غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو گیا۔ اور ابو داود اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو بھی ہو گیا، اب آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر تو دوبارہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ غسل کے اندر وضو بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا سطر کھلنے سے یا کسی کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی شخص کپڑے تبدیل کرتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیے، اس سلسلے میں فقہا نے جو نواقض وضو لکھا ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کہیں بھی کسی بھی فقہ کی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد کوئی بندہ کپڑے تبدیل کرتا ہے یا کسی ضرورت کی وجہ سے سطر کھل جاتا ہے یا اچانک کسی کے صدر پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، لکھا ہے کہ آج کل چونکہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اس میں بہت سے حضرات وہ دستانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی قاری قرآن ہے، کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا وہ قرآن پاک کی ورق گردانی کے لیے یا قرآن پاک کو بند کرنے کے لیے اس دستانے کے ساتھ قرآن پاک کو بند کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس سلسلے میں پہلے 2 اصول سمجھ لیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو آپ چھو نہیں سکتے، لیکن بغیر وضو کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ وہ کپڑے جن کو آپ نے پہنا ہوا ہے یا آپ نے اوڑھا ہوا ہے وہ آپ کے بدن کا حصہ شمار ہوں گے، لہٰذا اگر کسی شخص نے دستانے پہنے ہوئے ہیں تو ایسی حالت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو قرآن پاک کی ورق گردانی کے لیے یا قرآن پاک کو بند کرنے کے لیے وہ دستانے کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتا، دستانہ پہنے ہوئے قرآن پاک کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، الا یہ کہ اب قرآن پاک آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دستانے کو اتاریں، اتارنے کے بعد پھر اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ قرآن پاک کو بند کر سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز آپ نے اوڑھی ہوئی ہے یا آپ نے پہنی ہوئی ہے، جب آپ جسم سے اس کو الگ کر لیں گے پھر وہ الگ کپڑے کے حکم میں ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ تو آپ قرآن پاک کو بند کر سکتے ہیں، لیکن پہننے کی حالت میں آپ قرآن پاک کے ساتھ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مقتدی کو امام کے پیچھے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ یہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے، چونکہ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے کسی قسم کی کوئی تلاوت نہیں، کوئی قرات نہیں ہے، لہذا جو مقتدی ہے وہ صرف ثنا پڑھے گا، اس کے بعد خاموش ہو جائے گا، اور جو امام ہے چونکہ اس نے قرات کرنی ہے اس لیے وہ تعوذ اور تسمیہ کے بعد قرات کرے گا، مقتدی تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھے گا۔
ایک سوال یہ آیا ہے کہ عصر کی نماز سورج زرد ہونے کے بعد یا جب ڈوبنے کے قریب ہو تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا ہوا ہے ثلاث ساعات تکرہ فیہا الصلاۃ و صلاۃ الجنازہ، کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اس میں وقت ذکر کیا ہے وَعِنْدَ اِحْمِرَارِهَا، کہ جب سورج زرد پڑ جائے، الا عصر یومہ، مگر اسی دن کی عصر کی نماز، یعنی اگر آج کے دن کی ہی عصر کی نماز کسی کو ابھی تک باقی ہے اور سورج زرد ہو چکا ہے یا ڈوبنے کے قریب ہے تو آج کے دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کراہت کے ساتھ ادا ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور وقت کا خیال رکھیں اور وقت پر ہی پڑھا کریں، سورج زرد ہونے سے پہلے پڑھیں۔ لیکن اگر سورج زرد ہونے سے پہلے تک آپ نہیں پڑھ پائے ہیں تو سورج زرد ہونے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آج اسی دن کی عصر کی نماز۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میری عمر 21 سال ہے، میں نے بالغ ہونے کے بعد روزوں کا اہتمام نہیں کیا، کچھ رکھے کچھ سرے سے رکھے ہی نہیں، کچھ رکھنے کے بعد توڑ دیے، اب میرے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، بغیر عذر کے بالغ ہونے کے بعد جو روزے آپ نے نہیں رکھے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو خوب توبہ اور استغفار کریں اور اس کے بعد آپ یہ حساب لگائیں، اندازہ کریں کہ کتنے روزے ایسے ہیں جو آپ نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک نہیں رکھے ہیں۔ اگر یقینی تعداد معلوم ہو تو فبیہا، بہت بہتر، لیکن اگر یقینی تعداد معلوم نہ ہو اور تو آپ غالب گمان ایک اندازہ لگائیں، غالب گمان میں جو تعداد آئے اس تعداد کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور اس کے بعد جو روزے آپ نے سرے سے رکھے ہی نہیں ہیں تو ان کی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ ہی رکھنا ہے۔ بالفرض آپ کی عمر 21 سال ہے اور 5 سال کے روزے ہیں، 5 سال کے روزے آپ 5 رمضان کے روزے ہیں اور اس میں آپ نے بہت سے روزے آپ نے نہیں رکھے ہوئے ہیں، کچھ رکھے بھی ہیں، تو اب آپ اندازہ کریں مثلا کتنے آپ نے نہیں رکھے ہیں۔ آپ کے اندازے میں آتا ہے جی 50 روزے میں نے نہیں رکھے، 60 نہیں رکھے ہیں، 100 نہیں رکھے ہیں۔ جو آپ نے سرے سے نہیں رکھے ہیں تو ان کے بدلے میں آپ نے ایک دن قضا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جو روزے آپ نے رکھے اور اس کے بعد کچھ کھا پی کر آپ نے وہ روزے توڑ دیے ہیں تو ان کے ساتھ میں قضا کے ساتھ میں کفارہ بھی لازم ہے۔ اب متعدد رمضانوں میں متعدد روزے توڑے ہوئے اگر ہوں تو اس کے بعد آپ کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ اس لیے آپ پہلے تو جو روزے قضا ہیں اس میں بھی آپ خیال رکھیں کہ جن روزوں کو آپ نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، روزہ رکھنے کے بعد توڑا ہے کچھ کھا پی کر، تو پہلے ان کی قضا کرنی ہے، یعنی ان روزوں کے بدلے میں اتنے روزے رکھنے ہیں۔ مثلا 20 روزے آپ نے اگر کچھ کھا پی کر توڑ دیے ہیں تو پہلے آپ نے 20 روزے رکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک ہی کفارہ ان 20 روزوں کی جانب سے کافی ہو جائے گا۔ آپ ایک ساتھ کفارے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ 60 روزے ایک ساتھ رکھیں مسلسل، بیچ میں کوئی روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ اگر بیچ میں کسی ایک دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو دوبارہ سے آپ نے اثر نو آپ کو 60 دن مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر سے پہلے کی سنتیں چھوٹ گئی تو وہ فجر کی نماز کے بعد ان کو ادا کرے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد فجر سے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو ادا نہیں کر سکتے یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے گا آپ اس کے بعد ہی فجر کی سنتوں کی قضا کریں گے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد، جس طرح ظہر کے بعد ہم پہلی چھوٹی سنتوں کی قضا کر لیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سلسلے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں فقہاء کرام نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ بالکل فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے صحابہ کرام کی ایک معتبر جماعت نے اس بات کی گواہی دی، جن میں سب سے معتبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کسی قسم کی نماز ادا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد طلوع شمس تک کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ یہی ہے
کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے آپ کی سنتیں چھوٹ گئی تو جب سورج طلوع ہو جائے گا، طلوع آفتاب ہو جائے گا، اس کے 15-20 منٹ بعد آپ فجر کی سنتوں کو ادا کریں گے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ مسجد میں یا اپنے گھر میں فجر کی سنتوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں اس نے بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیچھے چھوڑے ہیں، اس کی وراثت تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو اصولی بات یاد رکھیں کہ جب مرنے والا اپنے وارثین کے اندر بیوی کو چھوڑے اور بیوی کے ساتھ میں اولاد بھی ہو، تو قرآن کریم میں ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اس وقت بیوی کو کل جائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اور جب اولاد کے اندر کچھ بیٹے ہوں کچھ بیٹیاں ہوں، جیسے کہ سوال کے اندر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے جو اصول دیا ہے وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹی کو جتنا حصہ ملے گا تو بیٹے کو اسے ڈبل ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹی کو اگر 1 کنال مل رہا ہے تو بیٹے کو 2 کنال ملے گا، ایک بیٹی کو اگر 1 لاکھ روپے مل رہا ہے تو ایک بیٹے کو 2 لاکھ روپے ملے گا۔ تو اس اعتبار سے اس اصول کو ذہن میں رکھ کر اب جو صورت مسئولہ ہے کہ وارثین کے اندر ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو وہ کل جائیداد منقولہ غیر منقولہ کے 24 حصے کر کے 3 حصے بیوی کو دیں گے، 14 حصے بیٹے کو دیں گے اور 7 حصے بیٹی کو دیں گے۔ یہی شرعی طریقہ ہے وراثت کی تقسیم کا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ عزت کا کوئی وظیفہ دے دیں۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ عزت دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے مستقل تو اس طرح کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ لہذا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے اور تکبر کو چھوڑ دے اور اللہ کی رضامندی کے لیے تواضع اختیار کرے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت و مرتبے والا ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں کے اندر تقوی کو اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا کریں گے۔ اس سلسلے میں بہرحال بہت سے علماء کرام نے مختلف وظائف بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے المعز نام ہے، آپ روزانہ کسی ایک وقت میں عشاء کے بعد یا فجر کے بعد 313 بار المعز یا اللہ، المعز یا اللہ، اور اس کے اول میں بھی 11 بار درود شریف اور آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھ لیں، تو آپ یہ وظیفہ کسی وقت میں فجر کے بعد میں یا عشاء کے بعد میں المعز یا اللہ پابندی کے ساتھ 313 بار روزانہ کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ درود پاک ہم کیوں پڑھیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ہم درود پاک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی ایک کوشش ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے انتہا حقوق ہیں، بے انتہا احسانات ہیں، تو ان احسانات کے بدلے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک بہت بہترین فضیلت جو ایک حدیث پاک میں مروی ہے کہ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، جو میرے وظائف کے اوقات ہیں، میرے اوراد کے جو اوقات ہیں، ان میں سے 1/4 حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا اور باقی حصہ جو ہے اس میں دوسرا ذکر و اذکار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ انہوں نے پھر کہا آدھا وقت کروں گا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں 2 ثلث کروں گا آپ درود پاک، اور باقی جو 1 ثلث ہے اس میں جو ہے کوئی دوسرا ذکر کروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کر دے تو بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس صحابی نے کہا پھر تو میں اپنا پورا وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک میں لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ تب تو تیرے سارے غم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے اور تیری مغفرت کر دیں گے. کیا مطلب کہ اگر تو ایسا کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑے گا، سارے وقت کو میرے اوپر درود پاک میں صرف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی بنا دیں گے، تیرے غم ختم ہو جائیں گے، اور تیری جب مغفرت کر دیں گے تو تیری آخرت بھی بن جائے گی. تو گویا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دونوں جہاں بن جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر ہمارا یہ سوالات کا سیشن جو ہے، لائیو سوالات کا سیشن جو ہے ختم ہو رہا ہے. آپ حضرات بھی اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اسی طرح اس ویڈیو کی اسکرین پر واٹس ایپ نمبر بھی شو کر رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں.